الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد وما أبرئ نفسی 13واں پارہ ہے ہمارا آج کا، اور یہ پہلی ہی آیت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کی پاک دامنی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کس موقع پہ کہا؟ جب ساری حقیقت کھل گئی اور وہ عورتیں بھی سب سے شہادت لی گئی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے انکار ہی کر دیا جب بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ متاثر ہوا یوسف علیہ السلام کے اس جواب سے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور اس کے پاس آ جائیں۔ آپ نے انکار کیا اور کہا کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ عورتوں کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ تھا، بالکل کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں پائی۔ اس بی بی نے کہا کہ اب تو بات کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو بہکایا تھا، اور وہ تو بالکل سچا انسان تھا۔ تو اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے ایک تو یہ فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے یہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی تھی چھپ کے یا پوشیدہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی راستے بھی نہیں بنا کر دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کی پاک دامنی بھی بیان نہیں کرتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً نفس تو ہے ہی بہت زیادہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والا، الا من رحم ربی، سوائے یہ کہ جس پر اللہ رب العزت رحمت ہی فرما دے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی پوزیشن تو واضح ہو ہی گئی ہے، لیکن وہ کہہ یہاں پہ یہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لیڈروں کے اندر میں اور میں کتنی ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ان کا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو میں کچھ چیز ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ایک رسول ہے اور پاکیزگی کا پیکر ہے، خدا کے خوف اور خشیت کی ایک زندہ مثال ہے، اور صبر کی حد کرنے والا انسان ہے۔ اس کے باوجود جب بات کھلی گئی ہے تو یہ ایک جیت کا موقع ہے، ایسا ہی ہے، ایک جیت ہے اور ایک آپ کی پاک دامنی کھلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری نہیں، بس مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ اللہ والوں کا شیوا ہے، اور اللہ والوں کی یہ پہچان بھی ہے کہ جب ان کی کوئی خوبی سامنے آئے تو ان کا جی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ کھلے اور یہ ڈھانپی ہی رہے، اور اس سے صرف میرا پروردگار ہی واقف ہو، اور اگر کوئی چیز ہے ہی تم نے دیکھ ہی لی تو اس میں میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی دین ہے۔ تو جو بندہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو متون ٹھہرائے اور اللہ کو جو ہے نا تمام خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مجلس میں ہم نے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کہ والخیر بیدیک والشر لیس الیک، خدا ہے جو شر ہے وہ میرا، جو برائی ہوئی ہے اس کا میں ذمہ دار، اور اگر مجھ سے کچھ اچھائی ہوئی ہے تو وہ تیری دین اور وہ تیری عطا۔ یہ توحید کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور معرفت کا اللہ اپنے یہ جو ہے نا وہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا، اپنے نفس کی حقیقت کو جان لیا، اس کو ہی سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ تو یہ ایک بہت عمدہ رویہ ہے، اور روزمرہ زندگی کے اندر بھی جتنی اللہ کسی کو توفیق دے وہ اس کو اختیار کرے۔ بہت اوقات یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی آپ کا کوئی پارٹنر ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کچھ اور ہے، تو کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جیت سامنے آتی ہے یا آپ کا صحیح ہونا جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو منوانے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن حق پرست ہیں اس موقع پر اپنے نفس کو بالکل پیچھے کر لیتے ہیں اور اپنے رب کی مہربانی ہی کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جب یہ بھی ہو گیا، بادشاہ نے تحقیق بھی کروائی، پوچھا بھی گیا اور یہ سارا کچھ ہوا، تو اگلا جو مقام آ رہا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ
قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. پہلی بار جب وہ کہا تو اس نے یہ پہلے بھی یہ لفظ ہیں صرف اتنے کہ قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اچھا وہ پہلی بار تھا جب یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یوں نہیں، سب کو سامنے لاؤ بات کھولو. تو اب جو ہے اب بھی اس نے کہا کہ قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، لیکن یہاں پر ایک اضافی لفظ اب بادشاہ نے بولا ہے استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا کار خاص کا بندہ بناتا ہوں. استخلصہ لنفسی، خاص اپنے جو ہے نا اپنا چہیتا یا اپنا معتمد اس کو میں بناتا ہوں. تو اتنا زیادہ بادشاہ متاثر ہوا. یہ کردار جو ہے وہ مومن کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور یہ اندھیرے کے اندر بھی بعض اوقات پھول کھلاتی ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس پر فدا ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اخلاقی برتری ہے اور اخلاق کی جو قوت ہے، صبر اللہ رب العزت کے لیے جو کرنا ہوتا ہے، اس میں جو حسن پیدا ہوتا ہے، آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس سے جو دل فتح ہوتے ہیں اور دل اس سے جو حق والوں کے معتقد ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہے. اور یہ اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مظاہرہ جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اللہ کا شکر ہے ہوتا ہے. یہ امریکہ میں ہم وہ دیکھتے تھے، سبحان اللہ، عورتیں جو ہیں وہ عالم اسلام کا اگر کوئی دیندار بندہ ہے، اس امریکی عورتیں کوئی عالم اسلام کا کوئی دیندار بندہ ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کا بہت جو ہے نا وہ اس کو ترجیح دیتی تھی. پتہ کیے جی کہ کیوں دیتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ان میں برداشت ہوتی ہے، ان کے اندر برداشت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا کیونکہ بالعموم ہوتا ہے کہ عورت کا استحصال بہت ہوتا ہے. اب ہر معاشرے کے اندر عورت بہرحال ایک ضعیف مخلوق ہے. وہ یاد ہوگا ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قواریر کانچ ہیں آپ گینے ہیں، تو عورت بہرحال کمزور مخلوق ہے، اور اس کی قوت بھی اس کی کمزوری ہی کے اندر پوشیدہ ہے. اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے عقل دی ہو اور طرز دیا ہو، اس کی ساری کی ساری قوت دراصل اس کے، تو اس وجہ سے بالعموم عورتوں کا استحصال ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ آخری درجے تک مدد کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو فائدہ نہیں اٹھاتے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی عورت کی بہرحال عمر ہونی ہوتی ہے، بالعموم مغرب کی عورت بیچاری اتنی زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہوتی ہے کہ بھئی 40 سال کے بعد کون ہے اس کا، مطلب 40 سال کے بعد اس کی وہ جس کی وجہ سے مرد اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو اب اس کے پاس رہی نہیں ہے. تو وہ ایک انتہائی ولنریبل اس کی ہوتی ہے. 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد کی تو بیچاری استغفر اللہ یوں ہے جیسے کباڑ ہوتا ہے، تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں. اور بالعموم اولاد وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی بھی ہے تو پتہ نہیں اپنی زندگی میں چلی جاتی. کہتی کہ اس کے بعد جو ہے کوئی اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کے ساتھ شفقت کرنے والا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردار کی قوت غیر معمولی. تو بادشاہ کہتا ہے کہ میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنا جو ہے نا وہ خاص معتمد بنانا چاہتا ہوں. تو اب جب فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام کی آمنے سامنے گفتگو ہوئی، پھر تو اور بھی زیادہ اس نے دیکھا کہ یہ تو کمال ہستی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اب ظاہری وجاہت بھی بہت دی ہوتی ہے، بہت ظاہری وجاہت دی ہوتی ہے، یعنی پرفیکٹ. اور یوسف علیہ السلام تو اب وہ تو حسن غیر معمولی اللہ نے دیا تھا. لیکن بالعموم یہ ہے کہ انبیاء کے اندر کہتے ہیں کوئی خلقی جو ہے نا، یعنی تخلیق کے معاملے میں بھی کوئی نقص نہیں ہوتا، یعنی پرفیکشن ہوتی ہے. بہت سارے وہ نے یہ جو مرزا قادیانی جو تھا ملعون، وہ کئی ساروں نے کہا باقی تو یار ساری باتیں چھوڑ دیں، اس کی کبھی تصویر دیکھو، اس کی ایک آنکھ تھوڑی اوپر ہے، ایک آنکھ تھوڑی نیچے ہے. تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا نبی بنانا ہوتا ہے نا، اس کو ظاہری حسن کا بھی مرقع بناتا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب دیکھو اللہ کی جو ہے نا اس کے اندر اس کی رحمت اور اس کی محبت جو ہے نا وہ بول رہی ہوتی ہے. اور جو اخلاقی حسن ہے اور روحانی حسن ہے، اچھا وہ بھی بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے.
فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین، اب تیری حیثیت ہمارے ہاں بہت مضبوط ہے۔ مکین کا مطلب ہوتا ہے جو متمکن ہو، مطلب تو ہمارے ہاں تیری پوزیشن بہت مضبوط ہے، امین، اور ہماری نظر میں تو بہت زیادہ ایماندار ہے۔ اس موقع پہ اگلا جو آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ، مطلب یہ نہیں ہوا کہ اچھا جی ٹھیک ہے اس نے وہ تعریف کر دی ہے، چلیں جی میں تو مجلس کو ختم یوں نہیں کیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں بہت زیادہ سنبھالنے والا ہوں، اور میں بہت زیادہ علیم جو ہے نا وہ علم والا ہوں اور دانائی رکھنے والا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف بھی کی۔ یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ موقع کی بات ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ اس موقع پہ دنیا تعریف کرے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا کمال نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ایک کام کا ہے تو اس میں اپنی صلاحیت کا ذکر کر دینا جب کہ ضرورت ہو امت کو یا انسانوں کو یا کسی اس میں، تو اپنی ایک ایسی صلاحیت کا کسی شخص کے لیے ذکر کر دینا جس کو کرنے سے کوئی عہدہ جو ہے وہ ایک اچھے شخص کے پاس آ سکتا ہے، تو یہ مقام ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنی خوبی، اپنی صلاحیت کا یا اپنی کوالیفیکیشن کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ سی وی کیا ہوتا ہے، آپ سی وی اپنا سارا کہ میں نے یوں کیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے اس بات کی صلاحیت حاصل ہے، اس بات کی میرے پاس ٹریننگ ہے، تو سی وی جو آپ اپنے ریزیوم میں دیتے ہیں، تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یہی بیلنس ہے کہ کسی مقام پر آپ بالکل اپنی خوبی بیان نہیں کرتے، کوئی اور بھی کرے تو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور کسی موقع پر آپ اس کو منہ پر لے بھی آتے ہیں۔ لیکن یہاں جو متعلقہ ایک خاصا بڑا معرکۃ آرا مسئلہ ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ طور پر عہدہ طلب فرمانا، اجعلنی علی خزائن الارض۔ اچھا، یہاں ایک تو خیر بہت ہی سرسری سی ایک بات ہے، بلکہ سطحی سی بات ہے، وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، حدیث تو استغفر اللہ سطحی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے اس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے، آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذمہ داری مانگی کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لا نعطیها لمن طلبها، یہ عہدہ ہم ایسے آدمی کو نہیں دیتے جو اس کو طلب کرے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی یوسف علیہ السلام نے یہاں پر طلب فرمایا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ موقع کی بات ہے، یہ وہ اچھا ہر جگہ جو ہے نا وہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا یہ جی پہلی شریعتوں کا مطلب جھٹ سے یہ فارمولہ لگا دینا وہ شریعتوں کا فرق ہے، پہلی شریعتیں اور ہوتی تھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت نارمل انداز میں سمجھ آنے والی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جب مسئلہ ہو اس بات کا کہ اسلام کے ہاتھ میں کوئی چیز آ سکتی ہو، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اہل حق کے پاس کوئی چیز آ سکتی ہو، اور اس میں مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہو، مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جاننے والے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا ایک آدمی بڑھ کر اگر آگے ہو کہ جی مجھے دو تو وہ ایک اور بات ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے علاوہ ہے کون؟ یوسف علیہ السلام پورے اس مصر میں واحد ایسی ہستی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، تو آخرت کو نہ ماننے والی ملت کو جو سے بری و بیزار ہو کر یہاں توحید کی شمع جلا سکتا ہے مصر میں، تو وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام یہ ہمارے حدیث وغیرہ میں تو اتنا ایسا اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن بائبل وغیرہ سے جو اکاؤنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کا جو پہلے جو مالک تھا، وہ اس عورت کا جو شوہر ہے، وہ بہت زیادہ متاثر اس وجہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے سمجھدار تھے اور مینجمنٹ میں اور چیزوں کو سنبھالنے میں ایسے تھے کہ جی سارا کچھ ہی اس کا معاملہ یوسف علیہ السلام نے دنوں میں سیدھا کر دیا۔ وہ تو ان کو غلام کے طور پر لے کر آیا تھا، لیکن اس کو تو اندازہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کتنی باصلاحیت ہستی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اور اب جو ہے وہ تو یوسف علیہ السلام باصلاحیت بھی ہیں، اور
اللہ نے کوئی ایسی صورت بھی بنا دی ہے کہ ایک ایسی بڑے آرام سے یوسف علیہ السلام کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر میں اس سے سلطنت کا ایک بہت بڑا عہدہ مانگ لوں تو اس انکار نہیں کرنے والا، بالکل آرام سے دے سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اب جو آ رہا ہے وہ دراصل اسلام کے پاس آ رہا ہے۔ اچھا، تو ایسے موقع پر بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی کہ آپ آدمی اپنے آپ کو پیش بھی کر دیں، تو یہ تو ایک خیر چھوٹی بات ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا بڑی سرسری سی ایک بات ہے۔ اس سے جو ایک بڑی بات ہے یا اعتراض ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک غیر اسلامی نظام کے اندر یوسف علیہ السلام نے عہدہ قبول کیا، قبول کیا کیا، مانگا، باقاعدہ طلب فرمایا، تو ایک غیر شرعی نظام کے اندر یہ ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے خاصا تکلف کر کے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی بادشاہ جھٹ سے مسلمان ہو گیا تھا، حالانکہ اس بار اگر وہ ایک آدھ کو ایسی روایت اگر مل بھی جاتی ہے تو اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے نا عین اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا تھا، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ آگے چل کر وہ ویسے ہمارا آج کے مقامات میں سے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن آگے چل کر وہ بات آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ایک خاص کیس میں اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے کوئی راستہ نکالا تو وہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو سجھایا تھا، تو وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کر دی تھی یوسف کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ، یوسف کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ سکتا، فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے اندر، یعنی دین سے مراد یہاں پر قانون ہے کہ بادشاہ کے قانون میں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وہ نہیں تھی، تو اصلاً تو بادشاہ کا قانون ہی چلتا تھا، بادشاہ کا قانون ہی چلتا تھا تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ بادشاہ جو ہے نا کلمہ پڑھا، کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑھنا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے وقت کا رسول کون ہے مصر کے اندر اس موقع پر، جس کے پاس اس نے اسلام قبول کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو پھر تو یوسف علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور یوسف علیہ السلام شریعت بولیں گے اور کریں گے، دین الملک کہاں پھر رہ جائے گا؟ دین الملک تو پھر گیا، لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین الملک وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے گنجائش بھی نہیں دی ہے، تو ایک خاص اس میں جو ہے نا وہ ہم نے ان کے لیے ایک راستہ نکال دیا، تو اس وجہ سے وہ ہے تو غیر شرعی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کافر تھا۔ اچھا، بلکہ سورۃ مومن میں ایک مقام جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ جو ہے نا مومن آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس کی ایک لمبی تقریر آتی ہے جو اس نے دربار میں کھڑے ہو کے کی، اس کا جو ایک حصہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم یہ بدتمیزیاں کر رہے ہو نا اور ان کو مارنے کا، جان ان کی لینے کا پروگرام بنا رہے ہو، اس سے پہلے یوسف بھی آیا تھا تمہارے پاس بینات لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم ان کے بارے میں جو ہے وہ شک میں ہی رہے، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب دنیا سے چلے گئے یوسف علیہ السلام، قلتم ما یبعث اللہ من بعد رسولہ، کہ اس کے بعد اللہ کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا، تم بہت زیادہ پھر تمہیں عقیدت بھی اس کی آگے، تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ غیر شرعی نظام ہی ہے۔ اچھا، تو اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ غیر شرعی نظام میں یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ کیسے ایک عہدہ قبول کرتے ہیں؟ خیر، اس موضوع پہ ہم اس موقع پہ جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ نظام وغیرہ کا لفظ بھی جو ہے نا وہ غیر ضروری طور پر ایک پہلے اس کو ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے نا وہ شرعی جو ہے نا وہ مسائل اس پر بنائے جاتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کافر ہے اور وہ اپنے باطل دین ہی پر ہے، اور مملکت کو ظاہر ہے وہ جس طریقے سے چلاتا ہے وہ چلاتا ہے۔ ایک موقع چل کر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے۔ ہمارے بعض اہل علم نے یہاں اس مقام پر کہا کہ دیکھو، دو چیزوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ ایک ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی باطل کا کوئی ادارہ ہے، باطل کا کوئی سیٹ اپ ہے، آپ نظام کا لفظ بولتے ہیں، باطل کا کوئی نظام ہے، ایک ہے مقام انشاء۔ انشاء کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اگر آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں یا آپ نے اس کو بنایا ہے، تو ایک اس کو دیکھنے کا اینگل یہ ہے کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ بنایا ہوا تو کسی نے ہے، اس نے آپ سے پوچھا نہیں ہے اور اس کا بنانا غلط ہی ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے. یہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. ویسے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو کو ایجوکیشن، اور کو ایجوکیشن بھی ایسی ویسی نہیں، یہی جو یونیورسٹیوں میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب عورتیں، لڑکیاں جو ہیں، ظاہر ہے وہ عمر ہوتی ہے پوری عنفوان شباب جو ہوتا ہے لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی، جس طریقے سے وہ پہناوے پہن کے وہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کسی مطلب جگہ پہ؟ اچھا، ایسا ادارہ اگر آپ بنائیں تو کیا جائز ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا. اچھا، ایسا ادارہ آپ نہیں بنا رہے، وہ ہے آپ کے پاس جو ہے نا، وہ چوائس یہ ہے کہ یا تو آپ یہاں پر جا کر کیمسٹری، فزکس، بایولوجی فلاں 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 پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ آپ بالکل کوئی ڈگری کبھی نہ لیں اور آپ گھر پہ بیٹھیں. دو ہی آپشن ہے نا. مطلب ظاہر ہے اگر کوئی اس کا بالکل متبادل ہوگا تو ہم کہیں گے بھی متبادل میں چلے جاؤ، لیکن متبادل جب نہیں ہے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے؟ بالعموم کیا فتویٰ ہے؟ کیا کرتے ہیں دیندار؟ یہاں پر جا کر پڑھتے ہیں. اچھا، وہ تو ناجائز ہے، آپ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ وہ جو اس کی جو کہتے ہیں تأصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مقام انشاء، اس کو بنانا ناجائز ہے. کسی نے بنایا ہوا ہے، وہاں ایک موقع ہے مسلمانوں کے لیے کوئی ٹیکنالوجی لینے کا. اور یہ کیا، امریکہ میں آپ کو کبھی جانا پڑے گا، امریکہ کے اداروں میں بھی بعض اوقات مسلمانوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی مطلب گھر کی کام کی بات جو مسلمانوں کو ڈھیروں فائدہ دے، میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، وہ خلائی تحقیق میں وغیرہ وغیرہ، تو آپ امریکہ میں پڑھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بنانے کا اور حکم ہے کہ کوئی اس کو بنایا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی مسلمانوں کی ضرورت کی کوئی چیز وہاں سے لے آنا اور مسلمانوں کی ضرورت کا کام وہاں پر جا کر لینا، یہ بالکل ایک اور اینگل ہے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جانا، یعنی اگر یوسف علیہ السلام نے وہ نظام بنایا ہوتا معاذ اللہ تو وہ غلط ہوتا. تو یوسف علیہ السلام نے وہ نظام، اس کا جو مناسب ترین اور بہترین جواب ہے وہ یہی ہے. اور کیونکہ اس کا بہت سارا تعلق آج کے اس دور سے بھی ہے، اس وقت کے جو بہت سارے ادارے، بھی 200 سال سے مسلمانوں نے تو کچھ بنایا نہیں، اور مسلمانوں کے تو ہاتھ میں کچھ رہا نہیں ہے. جو بنایا ہے اللہ کے دشمنوں نے بنایا. حتیٰ کہ عالم اسلام میں جتنی تعمیرات ہوئی ہیں بالعموم وہ ساری کی ساری کافروں نے یا کافروں سے پڑھے ہوئے اور کافروں کے سکھائے ہوئے اور کافروں سے ٹریننگ لے ہوئے اور مکھی پہ مکھی مارنے والے جو طبقے ہمارے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. آپ کے پاس آپشن یا تو یہ ہے کہ آپ بالکل یہاں کے بہت سارے تعلیمی، سیاسی، سماجی، عدالتی اداروں میں نہ جائیں اور گھر بیٹھے رہیں، یا یہ ہے کہ آپ جائیں اور یہاں سے آپ اسلام کی ضرورت کی کوئی چیز جو ہے وہ لے لیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا، اور اس کو خامخواہ اس پہ کرنا کہ جی یہ شریعتوں کا فرق ہے. شریعتوں کا فرق مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ایسے کہ ابن تیمیہ نے بھی وہ صراحت کی ہے کہ یہ باقاعدہ وہ مسئلہ ہے جس پر ہم استدلال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے عمل سے. بس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے کہ بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مصالح اور مفاسد کا صحیح موازنہ کیا ہے. یعنی اصولاً یہ کام جائز ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ یہ کہیں کہ اس کا نقصان کسی وجہ سے زیادہ ہے. ہاں، پھر آپ ایک کام جو ہے وہ نہیں بھی کرتے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے نا وہ جائز اور ناجائز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد مسلمانوں کو الٹا کہیں سے نقصان ہو رہا ہو. مطلب آپ ایک بہت ہی کمزور سی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں پر جائیں گے تو پتہ نہیں آپ بھی اس کے نظر ہو جائیں گے، اس کے شکار ہو جائیں گے، اس کا امکان ہے. تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں یار تیری صلاحیت کو ایسی نہیں، کوئی تیر تو مارنا نہیں ہے تو نہیں. تو ہو سکتا ہے ہم کسی بندے کو کہیں بھائی تو بیٹھا ہی رہے، تو مطلب تو نہ کر. تو کسی وقت ہوتا ہے کہ اسلام کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو آپ وہ کر لیتے ہیں. چھوٹی سی بات لمبی ہوگی، لیکن کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا ہے ایسا کہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہاٹ ایشو ایک رہا ہے ہمارے تحریکی حلقوں کے اندر، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی تھوڑی وضاحت جو ہے وہ اور کر دی. اس سے اگلا چوتھا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ سارا کچھ ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے یوں تمکین دی زمین میں، زمین سے مراد یہاں مصر ہے، مصر کے اندر یوں ہم نے تمکین دی کہ یہ تبوأ منہا حیث یشاء،
کہ جہاں چاہے وہ اپنا ٹھکانہ بنائے، اور یعنی پورا مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کی دسترس میں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کروا دیا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ لا نضیع اجر المحسنین، کے جو اچھائی کرنے والے ہیں نا ان کا اجر ہم ضائع کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو اچھائی کرنا اور عمدگی کرنا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے کام، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ ایک انسان آخری درجے میں اللہ رب العزت کی محبت پر فدا ہونے والا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی ایک ہستی یوسف علیہ السلام۔ دوسری جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی سوچ، عقل اور سمجھ کا بہت اچھا استعمال کرے۔ تو یہ شرط بھی کئی سارے دیندار حضرات کے حوالے سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی بے عقلی کا ثبوت دے دینا کسی کو، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ مقاصد، اگر یہ ہو کہ آدمی نے اخلاص کے ساتھ اور عقل سمجھ اور دانائی کے ساتھ اب کچھ محنت کی ہو، اللہ کہتا ہے ہم کبھی ایسے محسنین کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہی جو بات ہے آگے جا کر بھی ہو رہی ہے، جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پہچانا نا یوسف علیہ السلام کو، آپ ویسے اس مقام کو تھوڑا تصور تو کر سکتے ہیں نا، یعنی تصور کریں کہ کیا کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یک لخت، اچھا ایک تو ہے نا کہ آپ کا تھوڑا سا ذہن بنے، یک لخت پردہ ہٹے اور وہ جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہستی ہے وہ وہی ہے جس کو آپ نے کنویں میں جو ہے نا وہ پھینکا ہوا، مطلب یہ غیر معمولی، جسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے زمین نکال دینے والا ایک مقام ہے ان کے بھائیوں کے لیے۔ اچھا، تو وہ مطلب، لیکن یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ یوسف علیہ السلام کی آپ عظمت دیکھیے۔ اب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھیے آپ انبیاء سے اخلاق، ایسے اونچائی اللہ نے دی ہے اور وہ بالکل پاتال میں گرے ہوئے ہیں، قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، بالکل کوئی سرزنش بھی نہیں کرنی ہے تم کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر جو ہے نا یوسف علیہ السلام بتا ایک بات کہتے ہیں بھائیوں کو نا، ایک بات، اور یہ تعلیم کا بھی مقام ہے، اور اس وقت ان کا دل بھی جو ہے غیر معمولی طور پر قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ تو فرمانے کہ دیکھو انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی نہ چھوڑے کسی بھی مقام پر اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ہے۔ تو وہ اجر المحسنین کا ضائع نہ ہونا وہاں پر یوسف علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت خود جو ہے نا وہ ذکر فرما رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ عالم اسلام کے حالات جتنے کتنے اچھے ہیں نا، یوں اچھے نہیں ہیں، یعنی کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، آدمی خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے، کئی سارے بعض اوقات امیدیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے 100 سال کی محنت ہو کچھ دینداروں کی، کچھ اللہ والوں کی، جن لوگ کوئی میدان پکڑ لیں اور اس میں زور لگا دیں دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، ولا قرآن پڑھانے پر چل گئے تو اسی میں ہی وہ کر دیں۔ یعنی اس امت میں اگر قرآن لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے تو پتہ نہیں اس کے دم سے اللہ تعالیٰ کتنی خیر اس امت کو دے دے گا اور کتنی مصائب کو اللہ تعالیٰ اس امت سے ٹال دے گا۔ اچھا، تو بسا اوقات ایک چیز کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ عورتوں کی اصلاح کا کام ہوا ہوگا پچھلے 50 سال میں، 100 سال میں، اچھا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے احوال جو ہے نا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر عمومی طور پر احوال کو اللہ رب العزت ٹھیک فرما دیتا ہے، وہ یصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلے البتہ آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، 5واں مقام ہے ہمارا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یعنی ذرا تھوڑا سا تصور کرو کہ یوسف علیہ السلام اپنے صبر، اپنے توکل، اپنے تقوی اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، کنواں، پھر جیل، پھر غلامی، 3 تصور کریں، یعنی گہرائی کی کوئی حد ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے؟ کنواں، غلامی، جیل، وہاں سے نکل کر تخت، تو مطلب اتنا بڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر لگا والا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، مطلب آپ ذرا تصور کریں۔ اور یہی بلکہ اس کو ایک مقام ہی آپ سمجھیں، 7واں جو ہے نا وہ کہ یوسف علیہ السلام بھی اب مصر کا تخت سج گیا ہے،
اچھا، اس مقام تک یوسف علیہ السلام کا بادشاہی پر ہونا قرآن مجید سے معلوم ہو رہا ہے. یہ جو مقام ہے، جب عہدہ مانگا تھا وہ تو بادشاہت نہیں تھی، وہ تو بادشاہ موجود ہے، اس سے کہا کہ مجھے یہ منصب دے دے. لیکن اس دوران میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے خدایا تو نے مجھ کو بادشاہی دی. تو کوئی ایسی وجہ ہوئی بادشاہ مر گیا ہے، یا بادشاہ نے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ نے سب کچھ ویسے ہی یوسف علیہ السلام کو سونپ دیا. اتنا زیادہ وہ جو قحط کا جو کرائسس تھا نا، مصر کی تاریخ کا ایک بڑا کرائسس ہے، اس کو اس خوش اسلوبی سے کہتے ہیں بادشاہ تو بادشاہ، پورا مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا کہ کس زبردست انداز میں اس کرائسس سے یوسف علیہ السلام نے مصر کو نکالا ہے. بلکہ ارد گرد کے جو ممالک تھے یہ شام سے غلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے. تو بہرحال یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت تو جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، تو تخت سج گیا ہے. اور یوسف علیہ السلام کا پورا خانوادہ جو ہے وہ ارض شام سے سفر کر کے تو مصر آ گیا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی تخت کے اوپر اپنے والدین کو کیا ہے. سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں کہ ابا یہ دیکھیے یہ میرا وہ خواب ہے، اللہ نے سچا کرے. یہ سارا یعنی کوئی عظمت کا کی جو انتہا ہوتی ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ مناجات ذکر کی ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک، خدایا بادشاہت بھی تو نے مجھ کو دے ہی دی، وعلمتنی تأویل الاحادیث، اور جو ہے نا وہ خوابوں کی تعبیر، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی. فاطر انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خدایا تو ہی میرا ہے، میرا سہارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، خدایا مجھ کو موت دے مسلم کے طور پر اور مجھ کو صالحین کے اندر شامل کر دینا. یعنی وہ سارا کچھ ایک طرف، اور یوسف علیہ السلام اللہ سے آخرت مانگ رہے ہیں. تو سارا کچھ نہ ہو تو آپ کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، سارا کچھ ہو جائے تو آپ کی نظر آخرت بہت بڑی چیز ہے. تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کی اتنی بڑی تم کو کہانی سنائی، تم کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ جو آخرت کا اجر ہے وہ کتنا بڑا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، اور کوئی بھی جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. یہ ہم تھوڑا سا اسکپ کر گئے تھے، جو چھٹا مقام تھا وہ وہی تھا کذالک کدنا لیوسف. اس پر کچھ بات ہو گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے یہ ایک تدبیر کر دی. یہاں بس صرف ریلیونٹ بات اتنی کرنی ہے کہ اور کئی سارے موجودہ دور کے خاص سارے اہل، کیونکہ مسئلہ موجودہ دور میں ہی آیا ہے، یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بات کو نوٹ کیا جائے. اللہ رب العزت فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے دین میں یہ کرنا ممکن نہیں تھا. کہتے ہیں دین سے یہاں کیا وہ جو کچہریوں میں چلتا ہے، یہاں لا محالہ دین سے وہ چیز مراد ہے جس کو آج کل کے زمانے میں آپ قانون کہتے ہیں. تو قانون دین ہوتا ہے، قانون دین ہوتا ہے کسی ملک کا. یہ قانون اسلام ہے یہ لفظ بول دیں، یا یہ کہہ لیں کہ کسی ملک کا دین اسلام ہے. ہمارا دین تو اسلام ہے، قانون البتہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. یعنی یہ سیدھا کنٹراڈکشن ہے، یہ تناقض ہے. دین ہی قانون ہوتا ہے، قانون ہی دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی لوز ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں قانون ہی دین ہوتا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ مروجہ معنوں میں قانون سے وسیع تر ضرور ہوتا ہے. کیونکہ بالعموم قانون میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. وہ سیکولرزم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قانون کا تعلق دنیا کے امور سے ہوتا ہے، اور دین کا تعلق جو ہے نا وہ مذہبی امور سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تفریق تم نے پتہ نہیں کر دی. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دین الملک، بادشاہ کا دین. تو اس وجہ سے اس کو نوٹ کر لیا جائے. اور یہ جو ماشاءاللہ موحدین جو ہے نا تراویح پہ تراویح، نمازوں پہ نمازیں، کبھی انہوں نے نوٹس نہیں لیا ہوگا کہ اس ملک میں کس کا دین چلتا ہے، دین الملک چلتا ہے یا دین اللہ عز و جل وہ چلتا ہے. شاید ان کو اس بات کی پرواہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں اس کو آپ کیا کہہ لیں، یعنی علم کی کمی کہہ لیں، سکھانے والے بھی نہیں ہیں. اور مولوی بھی کب بولتے ہیں کہ جہاں بات ہوگی ریاست مدینہ کا ریفرنس کیا ہے ویسے؟ ویلفیئر. تقریباً ابھی تک یہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، مطلب مجھے تو میرے لیے تو اچھی بات ہے کہ کم از کم کسی بندے نے نام لیا، بہت اچھی بات ہے لیا. لیکن اس میں تھوڑا سا دیکھنے میں ریاست مدینہ کا ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ وہ جس میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. بلا شبہ ریاست مدینہ کا یہ ریفرنس بھی ہے کہ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھوکا نہیں مرتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں کھاتے ہیں. حضرت عمر جو ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان خود بھی آپ کو پتہ کتنی عظیم ہستی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں جو ہے نا حضرت عمر جو ہے نا وہ کھلا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ شوربہ عربوں کا سب سے پسندیدہ ہوتا تھا کہ شوربے میں نا روٹی بھگوئی ہوئی، جس کو آپ سرید کہتے ہیں، شوربہ اور بوٹیاں، روٹیاں بھگوئی ہوئیں اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کھلا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کھا رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ ظاہر بہت خاص ہیں تو اسپیشل ان کو کرنے کے کہ حذیفہ میرے ساتھ کھا لو. کہتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں وہاں پر کچھ اور بھی ہوگا، عام طور پر یہ ہوتا ہے حذیفہ جاؤ تم میرے ساتھ کھاؤ. کہتے ہیں جب میں گیا کھانے کے لیے تو وہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل تھا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہاں میں مطلب شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی کھا رہا تھا، تو کہنے لگے وہ مسلمانوں کا ہے، یہ میرا ہے، میں نے تو اس وجہ سے دعوت دی کہ مجھے اچھا لگا کہ تم میری روٹی کھاؤ، وہ میں بیت المال سے کھلا رہا ہوں. یعنی ریاست مدینہ ہوتی ہے، مطلب وہ تو آپ تو فدائی ہوتے ہیں اس پہ، مطلب وہ کوئی چیز ہے، اور وہ اللہ والے ہوں تو ہی افورڈ کرتے ہیں حضرات، اللہ والے ہی ہوں جو واقعتاً اتنے ہی نیچے ہوں تو وہی افورڈ کرتے ہیں ریاست مدینہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جو ریفرنس آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بس یہ ہے کہ وہاں وہ جہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، بس یہی ہے. اور وہ کس کے دین پر ہوتی ہے، کس کے قانون پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کون سی شریعت وہاں پر چلتی ہے، یہ تو کبھی، حتیٰ کہ آپ تصور کر لیں جو لوگ اس کی صبح و شام مخالفت کر رہے ہیں نا مولوی حضرات، ان کے منہ پہ کبھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ شریعت قانون وہ کیا ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے، ریاست مدینہ کا یہ بھی کوئی ریفرنس ہے، وہ بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی سارے ویسے ہی ہیں، سارے کے سارے اس حمام میں ننگے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ بات منہ پر بھی نہیں لائی جا سکتی. تو اس وجہ سے تو کوئی تنقید بھی کریں گے تو شاید کسی اور حوالے سے کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے تو جو کہنا کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. وہ شاید کہنا کہ یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو یہ ہے کہ شریعت کے حوالے سے تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے اس ملک میں. شریعت کے جنہوں نے جن دین پڑھا ہوا ہے وہ بھی شریعت کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ شریعت کے حوالے سے کبھی اس کا محاکمہ نہیں کر رہے ہوں گے، حالانکہ برسنے کو برس سکتے تھے. آپ نے تنقید ہی کرنی ہے نا، آپ کا کیا جاتا ہے، کر دیں شریعت کے حوالے سے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے، نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال سورۃ یوسف کا آخری جو مقام آج ہم لے لیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف انسانوں کو لے کر آتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ. بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ پوری طرح انسان پر واضح ہو، اور حق اور باطل کے اندر انسان کو پوری تمیز ہو. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی، یعنی ہم میرے اور جو میرے پیچھے، ان کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں. وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اچھا، یوسف علیہ السلام کا پورا یہ قصہ بیان کرنے کے اختتام پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تو اس کا مطلب تھوڑا سا یہ ہے، ویسے اگر صرف اس آیت کو آپ آئسولیٹ کر کے نکالیں گے تو شاید آپ اپنا وہ ایک نریٹو نا، وہ دعوت کا مطلب تبلیغ، ٹھیک ہے، دعوت کا مطلب دعوت بالکل اور ہے، تبلیغ ایک اور چیز. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کنوے کرنا. دعوت ایک بہت جامع چیز ہے انسانیت کو، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آگے سورۃ ابراہیم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، کہ انسانوں کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آنا. تو انسان تو ایک جگہ سے اٹھا کر انسانیت کو ایک دوسری جگہ پر لے جانا، یہ دعوت ہے. تو دعوت کے اندر ہجرت بھی آتی ہے، دعوت کے اندر جہاد بھی آتا ہے، دعوت کے اندر قتال بھی آتا ہے، دعوت کے اندر ریاست بھی آتی ہے. تو انسانوں کو جاہلیت سے نکال کر دین اسلام کے اندر لے کر آنا.
تبلیغ یہ ہے کہ آپ کسی کو جا کر بتا دیں زبان استعمال کر کے، تو لوگوں نے تبلیغ کو دعوت سمجھا ہے، حالانکہ تبلیغ دعوت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، دعوت ایک بہت بڑی شے ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آیت کو آپ ویسے آئسولیٹ کر کے وہ کریں تو شاید دعوت کو آپ تبلیغ میں بھگتا دیں، اگر اس کو آئسولیٹ کر کے اس آیت کو سمجھنا آپ چاہیں۔ لیکن جو اصل قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ یوسف کے اختتام پر یہ آیت آ رہی ہے، اور ایک لمبا قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ آپ تصور کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تنہا اکیلی جان جو ہیں پورے مصر کو شرک سے نکال کر توحید میں لے آئیں۔ وہ سورۃ مومن کا وہ مقام دیکھیں نا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب یوسف آئے ان کی زندگی تو تمہاری اکثریت جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ پھر تم ایسے معتقد ہوئے، تم نے کہا کہ یوسف کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، اور یعنی اتنے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا گرم جوشی ان میں ایکسائٹمنٹ آئی۔ تو یوسف علیہ السلام، اچھا اگر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک راستہ چلا اور دیکھا کہ جیسے 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 بنتا گیا ہے ویسے ویسے، اب یہ جس کو آپ اقتدار کہتے ہیں، جس کو آپ اختیارات کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے پانسے پلٹے جاتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی مدد سے پانسے پلٹ دیتا ہے، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ بالکل پتنگے ارریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو جو ہے نا وہ دین کے اندر لانے کے جو ممکنہ معاون طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ باقاعدہ دعوت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے آخر میں یہ بات کہی جانے سے بلا شبہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں مطلب ہم اچھا یہاں ہم وہ کہتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے عرب کے بہت ایکسٹرا آرڈنری مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب باصلاحیت افراد میں سے تھے۔ تو اب یہ حدیبیہ کے بعد اسلام لا کر ہجرت کر کے تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کس بندے سے دین اسلام کی نہیں۔ تو قصہ کوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا۔ جب میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں، نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں، جیسے نا تول رہے ہوں۔ تو پھر کہنے لگے کہ میں نے نا ایک جہاد کے لیے ایک جماعت میں بھیج رہا ہوں، تو تمہیں میں اس پر امیر بنانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم وہاں پر جیت کے بھی آؤ اور غنیمت بھی تم، کیونکہ بہرحال ہجرت میں آدمی خالی تو ہو ہی چکا ہوتا ہے، بالکل بے خانما، تو میں امید کرتا ہوں کہ تم وہاں سے فتح بھی پا کر آؤ اور کچھ غنیمت بھی تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اسلام اور ہجرت اس لیے اختیار نہیں کی کہ کوئی غنیمت کا مال ہو، تو میں نے تو مطلب آپ کی اتباع کے لیے سارا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر جو پنچ لائن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا عمر، اے عمر، نعم المال الصالح عند رجل صالح، کیا ہی اچھا ہے کہ صالح مال ہو صالح شخص کے ہاتھ میں ہو، صالح مال ہو صالح شخص کے ہاتھ میں ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو آپ تھوڑا سا اور بھی چاہے وسیع کر لیجیے، کیا ہی اچھا ہے کہ صالح اقتدار ہو صالحین کے ہاتھ میں ہو، اختیار، طاقت، زور، قوت، زمین کے وسائل اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں، کیا ہی زبردست ہے۔ تو یہ ہے وہ جو چیز ہے نا کہ اثر انداز ہونا معاشرے کے اوپر، جس سے اسلام سربلند ہو، اور یہ محض سمجھنا کہ آپ جو ہے نا بس اپنی تبلیغ کریں گے اور اس سے جو ہے نا کچھ ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ زمین کے وسائل کو حق کے لیے مسخر کرنا، یہ یوسف علیہ السلام کی دعوت ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بے حد منفرد ہے۔ ہم لوگوں نے صرف وہ جو عشق مشوقی استغفر اللہ اس کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے قصہ وہ اس میں سب سے ان کو دلچسپ کیریکٹر زلیخا کا لگتا ہے، لفظ بھی خیر کسی حدیث سے میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے شاید وہ یہودی وغیرہ کے، تو زلیخا بی بی جو ہے نا وہی ملی ان کو پوری صورت یوسف سے، اور اسی پر وہ سر دھن رہے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ اتنے بڑے بڑے سماجیات کے مسائل ہیں جو صورت یوسف سے نکلتے ہیں۔
آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت